الحمدللہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بریجنگ گیپ اور وائس آف وزڈم کے مشترکہ پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الماجد ندوی، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مشفق مخدوم و مربی محترم ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب۔ ہم ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں۔ جب بھی ہم نے آپ کو دعوت دی، آپ نے ہماری دعوت قبول فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائی۔ میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم وادی کے مختلف علماء اور دانشوران کو دعوت دیں گے، اور جو ہمارے سماج کے اور مسلم امہ کے خاص ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں ہم نے محترم ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ ایسے سوالات کریں گے جو عام طور پر ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے عنوان بھی آیا ہوگا اس پروگرام کا کہ جو موجودہ چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ مسلم امت کیسے کرے گی۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، اگر وہ ہم تک کوئی سوال پہنچانا چاہے تو وہ کومنٹ سیکشن میں سوال لکھ دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی جب آپ سے اگلی مرتبہ ملاقات کریں گے وہ تمام سوالات ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ اور جو ہمارے معزز سامعین ہیں، حاضرین ہیں، اگر وہ بھی اپنے سوالات رکھنا چاہتے ہوں تو وہ لکھ کر بھیج دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس پروگرام کی شروعات ایک اقتباس سے کروں گا، اور وہی ہماری اس پروگرام کی تمہید بھی ہوگی، اور اسی کے ذیل میں اپنے کچھ سوالات رکھوں گا، اور اس تمہید میں ہمارے ان پروگراموں کا مقصد بھی آ جائے گا۔ یہ ایک صاحب ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مایوس کن اور ہمت شکن باتوں کا ہم وقت تذکرہ ہے اور نہایت مبالغی کے ساتھ ہے، اس لیے ہمارے بہت سے احباب دین و ملت کے مستقبل کے سلسلے میں نہایت نا امید اور مایوس رہتے ہیں، بالخصوص وہ احباب جن کا ملت کے عام نوجوانوں سے کوئی دینی رابطہ نہیں۔ وہ ایسی منفی باتیں بہت کرتے ہیں، جبکہ آج کے نوجوانوں سے گفتگو کیجیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ زمین بہت ہموار ہے، بس آپ رابطہ کیجیے اور تخم ریزی کیجیے تو فصل نو بہار آنے کو تیار ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نوجوانوں کو سنانے کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی سنیں اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں۔ تو ہم ایک پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو سننا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی اشکالات آتے ہیں، جو بھی وساوس آتے ہیں، وہ ان کو ہمارے علماء کے سامنے، ہمارے بڑوں کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالی وہ مایوس نہیں ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے، آپ چونکہ نوجوانوں میں رہتے ہیں، آپ کا ان سے بہت رابطہ رہتا ہے، تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، لیکن کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہم ایک تو ان کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتے، اور دوسرے ہم ان کو سنتے نہیں، یا ان کے دلوں میں ایک خوف رہتا ہے کہ اگر ہم نے یہ سوال پوچھا پتہ نہیں وہاں سے کیا جواب آئے گا۔ تو آپ اس تعلق سے کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس جیسے نازک پلیٹ فارم پہ اور ان جیسی بہت ہی قیمتی اور نازک اور بروقت باتوں کا تذکرہ آپ نے چھیڑا اور اس میں مجھے دعوت دی، تو میرے لیے بھی یہ سعادت کا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ مفید بنائے، کارآمد بنائے، اور ہماری آخرت کا ذریعہ بنائے۔ اقتباس میں جو آپ نے بات فرمائی، پہلے میں اسی کو ٹچ کروں گا کہ مایوس کن باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے زیادہ،
اور آج کل بھی دیکھیں ساری امت میں جب مسلمانوں کا تذکرہ آتا ہے وہ غیروں سے تو ہم زیادہ نہیں سنتے ہیں، خود مسلمانوں سے سنتے ہیں، خطباء سے سنتے ہیں، مقررین سے سنتے ہیں، اور نجی گفتگوؤں میں اپنے دوستوں سے سنتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اخلاقی اور عملی طور پر جو پست کردار والی قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ اصل میں نہیں ہے حقیقت۔ ایک دوسری بات یہ کہ ہم جب مسلمانوں کی کسی روشن پہلو کا تذکرہ کرتے ہیں تو ماضی کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، اور حال کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا چاہتے۔ ہمیں لگتا کہ ہمارا حال بہت تاریک ہے اور ہماری ماضی کی تاریخ روشن و تابناک ہے ہی، اور اگر کسی بات کا تذکرہ کرنا ہو تو ماضی سے بات لے لیجئے۔ پھر اس کے ساتھ ہی سوال اٹھتا ہے کہ وہ تو پدرم سلطان بود ہوا، ہمارے پاس ماضی کے سوا اور ہے ہی کیا، ہمارے پاس تو حال ہے نہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر گہرائی کے ساتھ مطالعے کے علاوہ قوموں کی زندگی پر، ان کے طرز زندگی پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر، اور اس وقت بھی دنیا کے اندر مختلف معاشروں پر ہماری نظر ہوگی تو مسلمانوں کا حال بھی بہت ہی روشن ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے، وہ چاہے فکری یلغار ہو، سیاسی ایک طرح کا دباؤ ہو، اور اسی طرح سے میڈیا کا جسے کہتے ہیں کہ امیج کو خراب کرنے کا معاملہ ہو، اس سب کے معاملے میں جو ٹارگٹ ہے اور ریسیونگ اینڈ پہ ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ اس سب کے باوجود یعنی مسلمانوں کا اگر کوئی کارنامہ ہے اس پہ پردہ ڈالیے، اور اگر کہیں بھی کسی سوسائٹی میں مسلمانوں کی کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے تو اسے بہت زیادہ اچھالیے اور پیش کیجیے، اور اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس کا کانٹیکسٹ بدل کر آپ اس کو بہت نگیٹو دکھانا چاہیں اس کو بھی دکھائیے۔ تو یہ سب ایک طرف سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سے آپ دیکھ لیجئے، اگر مسلمانوں کی پوری امت کے اندر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے حکومتیں تو چھوڑ دیجئے، خود مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، خود ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلم دوستوں کی، بھائیوں کی، معاشروں کی بھی۔ مسلمانوں کے اندر اب بھی اپنے دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ اٹیچمنٹ جس قوم کو اپنے دین کے ساتھ ہے وہ مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ جس سوسائٹی میں پوائنٹ آف ریفرنس مذہب ہو، یقین ہو، ایمان ہو، اخلاق ہو، وہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں۔ مسلمان آج بھی اسی شخص کو صحیح نظر سے دیکھتے ہیں جو اخلاقی اور دینی اعتبار سے صحیح ہے۔ مسلمان آج بھی اس غلطی کو غلطی کہتے ہیں جو اخلاقی اور دینی اعتبار سے غلطی مانی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اس وقت بھی دیکھ لیجئے، جب دنیا تقریباً مادی جو دوڑ ہے اس میں مذہب کو چھوڑ چکی ہے، مسلمان سب سے زیادہ قوموں کے اندر، ملتوں کے اندر مسلمان جو اپنی مسجد کے ساتھ اٹیچڈ ہے، مسلمان کے بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہم جب اپنے حال کو اپنے ماضی کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہم کہیں کے نہیں ہیں، لیکن ہم جب قوموں کے حال کو مسلمانوں کے حال کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا حال روشن ہے۔ ہمارے دل میں تقریباً اس طرح کی کوئی مایوسی نہیں ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہتا ہوں۔ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا جب جس مادی دوڑ میں پڑی ہوئی ہے اور پیسے کو خدا بنا ڈالا گیا، اب بھی مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو جمع نہیں بلکہ خرچ کرتی ہے، جو حرام نہیں بلکہ حلال کمائی کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بھی جب نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد خدا بیزاری کا شکار ہو چکی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اس سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہی ہے، جو خدا پرستی سے سرشار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابھی یہ صحیح ہے کہ ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم منفی چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں اور منفی چیزوں کو زیادہ اچھالتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیے، صبح سے شام تک آپ دیں گے منفی نیوز آپ کو 99% ملے گی، اور
مثبت نیوز آپ کو بہت کم ملے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثبت ہو نہیں رہا ہے دنیا میں. یہ دراصل میڈیا کا ہی ایک مزاج بدل چکا ہے کہ دا ورسٹ نیوز از دا بیسٹ ون. سب سے بری خبر ہی ایک زبردست ایک وہ ہوتا ہے نا کہ وہ مچاتی ہے، ایک شور مچاتی ہے بری خبر. تو اسی بری خبر کو زیادہ اچھالو، اور پھر جس قوم کو بدنام کرنے کے لیے ساری دنیا امڑ پڑی ہے تو وہاں سے تو وہ نگیٹو زیادہ دکھائیں گے، پازیٹیو کچھ نہیں دکھائیں گے. آپ اپنی سوسائٹی میں یہاں غور کیجئے، آپ دیکھیں گے حوصلہ افزا باتیں کتنی ہوں گی، پازیٹیو باتیں کتنی ہیں. یہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کیا یہ مثبت مستقبل کی علامت نہیں ہے اور مثبت حال کی علامت نہیں ہے؟